اب یہ گفتگو کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کب ہوگی۔ اس بارے میں متعدد آراء ہے۔ آپ کے پاس امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، جسے رمضان کے پہلے 10 دنوں کے شروع میں یعنی 20ویں یا 21ویں رات کو قرار دیتے ہیں۔ آپ کے پاس ابو سعد الخدری اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ابتدائی رائے ہے، جو اسے رمضان کی 23ویں رات بتاتی ہے۔ آپ کے پاس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے ہے کہ یہ 24ویں یا 25ویں رات کو ہوتی ہے، اور پھر آپ کے پاس عبید بن کعب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کی رائے اور بہت سے دیگر علماء کی رائے ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ 27ویں رات کو ہوتی ہے، اور ان کے پاس اس کے دلائل ہیں۔ پھر کچھ دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ ہر سال مختلف رات کو ہوتی ہے، اور اس کے طاق راتوں میں ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک مضمون ہے جن تمام آراء اور ان کے جواز کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ احادیث کو ہم آہنگ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ ہر سال تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی ایک سال 23ویں رات کو، اگلے سال 25ویں رات کو، اور اس کے بعد 27ویں رات کو۔ تو یہ رمضان کے آخری 10 راتوں کے اندر حرکت کرتی ہے۔ یہ بہت سے اسلامی علماء کی رائے ہے، اگرچہ اکثریت نہیں، اور یہ وہ رائے ہے جو ہمیں آخری 10 راتوں میں سب سے زیادہ کوشش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ایک ضعیف روایت ہے کہ اگر کوئی طاق رات جمعے کی رات کے ساتھ مل جائے، اور میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ہر سال جمعے کی رات، جو تکنیکی طور پر جمعرات کی رات ہوتی ہے، کے بارے میں یہاں ہوتے ہیں، تو اس کے ليلۃ القدر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ثبوت نہیں ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ جمعہ کی رات، جو اللہ نے اسے لطائف المعروف میں ذکر کیا، لیکن اس کا کوئی ایک بابرکت رات ہے، اگر رمضان کی طاق رات کے ساتھ مل جائے تو اس کے زیادہ مکان ہونے کی بات ہو۔ ال- واللہ عالم، یہ واقعی ہو سکتا ہے کہ اس کی زیادہ احتمال ہو، لیکن کیا آپ اس کے نتیجے میں دیگر راتوں کو چھوڑ دیں گے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو لیلۃ القدر کو کی صحیح تاریخ نہیں بتائی، یا یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہیں بتائی گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ گناہ میں پڑ جائیں۔ کیونکہ اگر آپ کو بالکل معلوم ہو کہ یہ سال کی خاص رات ہے، اور آپ اسے چھوڑ دیں، تو یہ سوچیں کہ آپ کتنے گنہگار ہوں گے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ سال کی ایک رات ہے، اور آپ پھر بھی اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، تو سوچیں کہ آپ کتنے گنہگار ہوں گے۔ اب ایک روایت ہے کہ جہاں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ باغ میں چہل قدمی کے لیے نہیں چلیں گے، تاکہ ہم آپ سے بات کر سکیں؟ تو وہ باہر آئے، اور اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی جو چیز آپ طلب کر رہی ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں دن کھڑے ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ جو چیز طلب کی جا رہی ہے وہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید 10 دن رہے، اور پھر 20ویں دن جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے دوبارہ کہا، یعنی بے شک جو چیز آپ طلب کر رہے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں رمضان کو فرمایا، تو جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا وہ مسجد میں واپس آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کو دیکھا، مجھے اس کی صحیح رات بھلا دی گئی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ یہ آخری 10 راتوں میں سے ہے، اور یہ آخری 10 کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ میں خود کو دیکھ رہا ہوں جیسے میں کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو بنیادی طور پر وہ رات جو بھی آخری 10 میں ہوگی، میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، اور اس سال 23ویں رات کو بارش ہوئی۔
اور یہ خوبصورت بارش تھی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آسمان میں بادل کا کوئی نشان نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ اچانک ایک بادل آیا اور ہم پر بارش ہوئی اور نماز قائم کی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ اور پانی میں سجدہ کیا اور آپ کی ناک اور پیشانی پر اس کے نشانات نظر آئے، اور یہ 23ویں رات تھی۔ اب بہت سی روایات ہیں جو خاص طور پر 27ویں رات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہ علماء کے ایک بڑے گروہ کی رائے ہے جنہوں نے 27ویں رات کو خاص اہمیت دی، اور یہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے جو صحابہ کے ائمہ میں سے ایک ہے۔ قرآن کے حوالے سے وہ شخص ہے جو صلاۃ التراویح کی امامت کر رہے تھے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس کے لیے جمع کیا۔ تو تصور کریں جب یہ شخص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہے، اور اس سے کہا گیا کہ آپ کے بھائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو کوئی سال بھر رات کی نماز کے لیے کھڑا ہوگا وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اس پر رحم کرے۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ صرف ایک رات کی عبادت پر بھروسہ کریں۔ بنیادی طور پر عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے تھے کہ اگر آپ لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہیں تو سال کی ہر رات اللہ کی عبادت کریں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ یہ 27ویں رات کو ہے، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ یہ 27ویں رات ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس نشانی کی بنیاد پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ یہ اس دن ہوگی جب سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوگا۔ اب لیلۃ القدر کی نشانی ہے، اگر آپ تمام روایات کو لیں تو یہ ایک سماں رات ہے، ایک پرسکون رات، ایک ایسی رات جس میں موسم پرسکون ہوتا ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج سے شعاعیں نہیں نکلتی۔ پرسکون رات، ایک ایسی رات جس میں موسم پرسکون ہوتا ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے اور اس سے شعاعیں نہیں نکلتی۔ یہ ایک مخصوص نشانی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، اور ایک روایت میں سورج اگلے دن پیتل کی دشت کی طرح طلوع ہوتا ہے۔ اس کی کوئی شعاعیں نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی بلند ترین مقام تک نہ پہنچ جائے، اور یہ ایک مستند روایت ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔